اور برادران مکرم، مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم احباب کو، چونکہ ہم اس مسجد کے خادم ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی توحید بھی سکھائیں، ایمان بالرسالت بھی، ایمان بالکتب بھی، ایمان بالملائکہ بھی، ایمان بالآخرت بھی، ہم ہر چیز عنوان کے ساتھ سے آپ کے بریف کریں تاکہ آپ کو فالو کریں۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ جب مسجد کی خدمت کی باری آتی ہے، چونکہ یا تو ہمیں ترغیب بھی کسی نے دی، کیونکہ ترغیب ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب مسجد تعمیر فرمائی تو میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو ترغیب دی کہ مسجد کی تعمیر میں مالی طور پر اور جانی طور پر تعاون کیا جائے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے بنفس نفیس امام الانبیاء علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر میں خود آپ نے معاونت فرمائی، خود آپ نے اس کی تعمیر میں کام کیا اور امت کو بتایا کہ مسجد کو تعمیر کرنا جہاں میری دیگر سنتیں ہیں، یہ بھی محمد عربی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہوتا یہ نماز کے بعد مسجد میں کو دو احباب مل کر آپ کی آسانی کے لیے، ایک مسئلہ یہ کہ مسجد میں سوال کرنا منع ہے، ہم نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا۔ مسجد میں مانگنا، مسجد میں گدا کری کرنا، مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا اور سوال کرنے والے کو دینا، یہ دونوں باتیں اسلام میں منع ہے۔ جو کرتا ہے سخت گناہ گار ہے، لیکن مسجد میں مسجد کے لیے مانگنا یہ منع نہیں، کیونکہ مسجد میں یہ کہنا کہ مسجد کی تعمیر کرو، اس کے معاملات میں معاونت کرو، یہ عمل عین سنت مبارکہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب مسجد میں ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو 10 روپے کا نوٹ بڑا ہم چھپا کے ہاتھ میں بڑا چھپا کے، کسی کو نظر نہ آ جائے۔ جس اللہ کی راہ پہ ہم دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، اب 10 روپے کس سے چھپا رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سمیت ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں چھپا کے نہیں بلکہ دائیں بائیں والوں کو دکھا کے پیسے ڈالیں۔ اس لیے نہیں کہ دکھاوا ہو، دکھاوا منع ہے، اس لیے کہ ترغیب ہو۔ دائیں بائیں والے دیکھیں، یار اس نے 100 روپیہ ڈالا ہے، اس نے 200 ڈالا ہے، اس نے 500 ڈالا ہے، اس نے 1000 ڈالا ہے اللہ کے گھر کے لیے، اگلی مرتبہ میں بھی اپنی اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ یہ کمال ہے۔ ابھی ہم باہر نکلیں گے، مانگنے والوں کو دیں گے، پتہ نہیں وہ مسلم ہے، پتہ نہیں وہ غیر مسلم ہے، اور پتہ نہیں وہ ہمارے پیسے جا کے میک اپ کرواتا ہے، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کیا پتہ ہے۔ اور قرآن نے واضح کہا تعاونوا علی البر والتقوی، میرا اللہ کہتا ہے تعاون کرنا نیکی اور بلائی کے کام میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یاد رکھو کبھی برائی اور گناہ کے کام پہ مدد نہ کرنا کسی کی۔ اس لیے برادران مکرم، یہ مساجد سارا سال ہمیں گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، ہمیں اللہ کو دوسرے عبادت کے لیے مہیا فرمائی ہے۔ سردی ہو تو یہاں پہ آپ کے لیے گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، بعض مساجد میں ہیٹر کا انتظام ہوتا ہے، گرمی آ جائے تو آپ کے لیے اے سی کا انتظام ہوتا ہے، پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ مساجد کا نظام کیسے چلتا ہے، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کار خیر سے ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اگر کچھ بھی نہیں تو بندہ ایک 500 روپیہ ماہانہ، یہ کم سے کم ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جو بندہ یعنی انویسٹر ہے، جو کسی فیکٹری کا اونر ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اچھی پوسٹ پہ جو کام کر رہا ہے، اس کی 500 روپیہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ بالکل ان لوگوں کے لیے جو بالکل کمزور طبقے کے ہیں، جو متوسط طبقے ہیں، انہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے، اور جو ماشاء صاحب حیثیت مالدار ہے، دینا اللہ کے دیے ہوئے سمجھانے والی بات ہے۔ آج آپ بازار پہ جائیں، ایک سوٹ لینے 5000 سے کم سوٹ نہیں ہے، اب جوتا لینے جائیں 5000 سے کم اچھا جوتا نہیں ہے، اب سلائی کروائیں 3000 سے کم سلائی نہیں ہے، تو مسجد میں 10 روپے سے ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ آج سے یہ ارادہ کریں، جو مالی کمزور ہے، مالی طور وہ کم سے کم 500 روپے ماہانہ مسجد کو ادا کریں، اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ 1 یا 2000 روپیہ ماہانہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے موبائل میں بھی لوڈ کرواتے ہیں، ہم جناب کیبل کے، ہم جناب نیٹ کے، سب کی فیسز ادا کرتے ہیں، بل ہم ادا کرتے ہیں، اگر نہیں توجہ کرتے تو ہم مسجد کی جانب توجہ نہیں کرتے، یہ نادانی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی، اور اس کے لیے رمضان شریف کا ماہ مبارک بالکل قریب ہے۔ رمضان کا ماہ مبارک اتنا بابرکت ماہ مبارک ہے کہ اس کے اندر جو بندہ نفلی نیکی کرتا ہے اللہ اس کا ثواب فرض کے برابر عطا کرتا ہے، اور جو فرض پڑتا ہے اللہ اسے بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آج یہ آپ ارادہ کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا جمعہ جب آئے گا، ہم بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ مسجد کے ساتھ معاونت کریں۔